الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشفاق احمد کے واقعات کے ساتھ ایک خوبصورت واقعہ۔ 1 صدی قبل یعنی 20 ستمبر 1915 کو لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ 4 بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی اسکول نہ تھا، لہذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے جاتا۔ راستے میں ایک برساتی نالے سے گزرنا پڑتا۔ 6ٹھی جماعت پاس کرنے کے بعد وہ 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا۔ اس نے مڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے لاہور آیا۔ یہاں اس نے سینٹرل مڈل اسکول میں، جو کہ اس وقت کا نمبر 1 اسکول تھا، داخلہ لے لیا۔ اس کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری رکھنا مشکل تھی، مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ان حالات کے مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بھیجے گا اور اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرام کو ریڑھی پر لاد کر شہر پہنچاتا۔ شہر میں وہ نواب مظفر قزلباش کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا اور مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا اور اسکول چلا جاتا۔ کالج کے زمانے تک وہ اس طرح دودھ بیچتا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ بچپن میں اس کے پاس اسکول کے جوتے نہ تھے۔ اسکول کے لیے بورڈ بہت ضروری تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ پیسے جمع کر کے اپنے لیے جوتے خریدے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں میں بھی جوتے پہنتا تو وہ جلدی گھس جاتے۔ چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتے پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا وہاں اپنے بوٹ کپڑے میں لپٹ کر رکھ دیتا اور اپنے اسکول کے جوتے پہن کے اسکول چلا جاتا۔ والد سارا دن اپنے بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتا۔ 1935 میں اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کیا اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لیا۔ اب وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورا کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑھی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا۔ اس کام میں کبھی اس نے آر محسوس نہ کی۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوئی کوٹ نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہننا لازمی تھا۔ چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی تھی۔ اس معاملے کا علم استاد کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی۔ نوجوان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 1939 میں اس نے BA آنر کیا۔ یہ اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ تھا۔ یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتہک محنت اور تگ و تو لازمی عنصر ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت BA کے بعد اس نے باٹا بور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی۔ چنانچہ اس کا مقصد اور گول لا یعنی قانون پڑھنا تھا، لہذا کچھ عرصے بعد کلرک چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور 1946 میں LLB کا امتحان پاس کر لیا۔ 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ اس پر ہمت حلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس جذبے کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گیا۔ 1970 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوا اور نواب مظفر قزلباش کے بھائی کو، جن کے گھر یہ دودھ بیچا کرتا تھا، شکست دی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا۔ 1972 کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا۔ اپنے گورنر مصطفیٰ کے ساتھ نبھانا ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی اور 1973 میں وفاقی وزیر قانون و پارلیمانی امور کا قلمدان سونپا گیا۔ 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات و دیہی مقرر کیا گیا۔ 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ریکٹر رہا۔
ایک مفلس و کلاش ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخرکار 15 نومبر 1996 کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی منش میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی گارڈ نہ تھا، جس کا جنازہ اس کرائے کے گھر سے اٹھا جو لوٹ کسوٹ سے کوسوں دور تھا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دوران بھی رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی، جس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی تک نہ تھی، اس کی زندگی لوگوں کی فلاح و بہبود میں گزری۔ اس نے اپنی ترقی کا سفر دودھ بھیجنے سے شروع کیا اور کالج کے زمانے تک دودھ بھیج کر اپنی پڑھائی پوری کرتا رہا۔ آپ 5 نومبر 1996 سے 17 فروری 1997 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ ملک معراج خالد تاریخ کا ایک عہدہ ساز شخصیت تھے۔ آپ 13 جون 2003 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کو رخصت ہوئے بہت سال ہو گئے ہیں، لیکن تاریخ ایسے افراد کو صدیوں تک یاد رکھتی ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے جنہوں نے اپنا مقصد حیات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا، جنہوں نے اپنی قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ آج تاریخ پھر اس موڑ پہ ہے جہاں ایسے بہیمت اور محب وطن رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اچھے واقعات حکایات کے لیے